روزنامہ 410 نیوز قلم نگار حق نواز۔ کالم کا ٹائٹل: موسیقی جنگ کا متضاد نہیں۔ افغانستان اور پاکستان میں پشتونوں کے علاقے پر ایک لمبے عرصے سے جنگ، شدت پسندی اور بدامنی کا بادل خوب برستا رہا ہے۔ اب حالات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے معمول کی طرف گامزن ہیں، لیکن میں اکثر موسیقاروں اور شاعروں سے بار بار سنتا ہوں کہ ہمیں بندوق رکھ کر موسیقی کے اوزار اٹھانے چاہیے اور محبت کی غزلیں اور نغمے گانے چاہیے، کیونکہ جنگ کا متضاد محبت ہے اور بندوق کا متضاد آلاتی موسیقی ہے۔ میں شعراء اور موسیقاروں کی اس بات سے اتفاق بالکل نہیں کرتا اور اسے خام خیالی سمجھتا ہوں، کیونکہ اس فلسفے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو موسیقار اور شاعر اس طرح کا دعویٰ کرتے ہیں وہ موسیقی کے اثرات سے ناواقف ہے کہ موسیقی کسی معاشرے یا کسی فرد پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے۔ موسیقی کے دو اجزاء ہیں، ایک ساز و آواز اور دوسرا کلام۔ اب میں ان دونوں اجزاء کا مختصر سا وضاحت کرتا چلوں۔ فزکس کے ماہرین کے مطابق اور سائنسی تحقیق اور نظریات کے مطابق موسیقی ہمیں اس وجہ سے اچھی لگتی ہے کہ موسیقی کے ساز و آواز ایک خاص ترنم اور تواتر سے ہمارے کانوں کے پردوں پر لگتے ہیں اور اس لیے ہمارے کانوں کو اچھے لگتے ہیں۔ اس کے برعکس عام آوازیں اور باتیں بغیر کسی ترتیب اور تواتر کے ہمارے کانوں پر لگتے ہیں، جس سے ہمیں اکتاہٹ ہوتی ہے۔ دوسرا جز ہے کلام، جو شاعر کے الفاظ اور جملے ہوتے ہیں۔ اس میں ایک سبق اور ایک پیغام ہوتا ہے جو شاعر دوسرے انسانوں کو پہنچانا چاہتا ہے۔ اب آتے ہیں موسیقی کا انسان کی زندگی پر اور انسانی سوچ پر اثرات کی طرف۔ یہ شاعر کے کلام پر منحصر ہے۔ بعض کلام سننے والے کو کسی کام کے کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور بھڑکاتا ہے، جبکہ اس کے برعکس بعض کلام سننے والے کو کسی کام سے روکتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض کلام میں کسی موضوع پر جامع بحث ہوتا ہے۔ اب میں اپنی دلیل کی طرف آتا ہوں کہ جنگ اور موسیقی ایک دوسرے کے متضاد کیوں نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جب کسی قوم کو جنگ کی ضرورت پڑی تو وہ اپنے سپاہیوں کو موسیقی کے ذریعے ایسے کلام سناتے تھے جن کی وجہ سے ان کے اندر لڑنے کے جذبات بھڑک اٹھتے تھے، جس کا مثال آپ کو 1965 کی پاک بھارت کا مشہور معرکے میں ملتا ہے، جس میں ملکہ ترنم نور جہاں نے نوجوانوں کے جذبات ابھارنے کے لیے ہر روز نیا نغمہ گا کر ریڈیو پاکستان پر نشر کر کے پاک فوج کے سپاہیوں بلکہ عوام کو بھی لڑائی پر ابھارنے کے لیے سنائے جاتے تھے۔ اس طرح مشرکین مکہ کی عورتیں غزوات کے دوران جنگجوؤں کے جذبات کو ابھارنے کے لیے کفار کے لشکر کو دوران جنگی گیت سنایا کرتی تھیں۔ البتہ اگر موسیقی میں ایسے گیت گائے جائیں جس میں امن کا پیغام ہو اور جنگ کے نقصانات کا تذکرہ ہو اور جنگ کی حوصلہ شکنی ہو تو اس سے کسی شخص کو جنگ سے متنفر کیا جا سکتا ہے۔ جو موسیقار یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم موسیقی اس لیے عام کرنا چاہتے ہیں تاکہ جنگ ختم ہو تو یہ خام خیالی ہے اور غلط فہمی ہے۔ میرے اس مضمون کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ میں موسیقی کو اچھا یا برا ثابت کر دوں، کیونکہ وہ اپنی جگہ ایک الگ موضوع ہے۔ میں بس یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ موسیقی جنگ کا متضاد ہرگز نہیں۔